किस तरह का कलाम दे ताकि आने वाली जिंदगी में या आने वाले साल में जो हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है, वो 2025 पे हमारे साथ ना रहे, ताकि इस लास्ट संडे हम उस कलाम के वसीला से उसको अपनी जिंदगी से तरक करें। तो आइए मेरे साथ निकालिए पहला ग्रंथियों पहला ग्रंथियों 3 बाब उसकी 3 आयत पर गौर करेंगे। पहला ग्रंथियों 3 बाब उसकी 3 आयत। क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं और खुदा के कलाम में लिखा कि हम में कुछ एक ऐसी कमी है जो हमें खुदा से दूर करती है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर फिक्र करें तो एक नहीं, हम में बहुत ज्यादा कमियां हैं जो हमें खुदा से दूर करती हैं, उसकी रफाकत से दूर करती हैं, उसकी हसूरी में आने से रोकती हैं। तो आइए उसमें से एक कमी को आज हम जानेंगे ताकि साल हम इस कमी को अपनी जिंदगी से दर करें। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसीलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीके पर ना चले। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। किस किस को आयत की समझ आई है? मैंने कहा था कि इबादत में अपने मुंह में कोई चीज नहीं रखनी। किसी के अगर मुंह में है कुछ तो वो निकाल दे। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, क्योंकि अभी तक तुम जिस्मानी हो। पौलुस रसूल बात कर रहे हैं कलीसिया से, खादमीन से, लोगों से, कह रहे हैं कि अभी तक तुम क्या हो? जिस्मानी हो। क्योंकि जब हम जिस्मानी है, जब हम खुदा को नहीं जानते, उसकी गुर्बत को, उसकी रफाकत को, उसकी मोहब्बत को, उसकी उस सलीब पर जान देने के फिदिये को नहीं जानते, तो हम जिस्मानी हैं। हम उसकी गुर्बत में भरी नहीं रहे। इसीलिए वो कहता है कि तुम में हसद और झगड़ा है। हसद और झगड़ा है। हसद जो हमारी जिंदगी को खराब करता है, जो हमें खुदा से दूर करता है, जो हमें उसकी रफाकत से दूर करता है, जो उसके कलाम को असर करने से दूर करता है। उसका कलाम जब भी खुलता है वो बेतसीर नहीं लौटता, हमेशा असर करता है। लेकिन ये हसद की स्पिरिट जो हमारी जिंदगियों में रहती है, तो ये उस कलाम को हमारे अंदर नहीं जाने देती, उस कलाम को हमारी बॉडी पर, हमारे सेलों पर असर करने नहीं देती। क्योंकि हसद की स्पिरिट जो है बहुत ही बुरी स्पिरिट है। हसद किसी भी चीज से है। पहले तो अगर हम दुनियावी हैं, जिस्मानी हैं, तो जिस्मानी चीजों से हसद है। अच्छे कपड़े से, अच्छे पहनावे से, अच्छे एटीट्यूड से, अच्छे स्टेटस से, और फिर घर बार से, गाड़ियों से, रुपए पैसे से, इस तरह की कई चीजें हैं जिसमें हम हसद करते हैं। कहते हैं कि अगर इसके पास अच्छी गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं? अगर इसके पास इतना रुपया पैसा है तो मुझे क्यों नहीं खुदा देता? कहते हैं कि खुदा खुदा, लेकिन खुदा से गिला भी है कि खुदा ने इसको दे दिया, क्या मैं उसकी हुजूरी में नहीं? क्या हम लोग दुआ नहीं करते? क्या हम उससे नहीं मांगते? ये ज्यादा दुआएं करते हैं, ये ज्यादा कुछ करते हैं कि खुदा ने इनको अच्छी गाड़ी दे दी है, इनको अच्छा घर रख दिया है, अच्छी औलाद जैसी बरकत नवाजी है। इन चीजों की हम हसद करते हैं क्योंकि हम जिस्मानी हैं, हम
जिस्म रखते हैं, उस रूह को अपनी रूह के साथ मिलने नहीं देते। वो रूह जो हमें जिस्मानी नहीं रहने देती, जो हमें रूहानी कर देती है, जो हमारे अंदर से इन कुरीतियों को, इन लानतों को खत्म करने में हमारी मदद करती है, उस रूह कुदस को हम नहीं लेते, उसको हमने एक साइड पर कर दिया है। अगर हम चर्च में देखें तो चर्च में आके हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि इसको मुझसे ज्यादा ऊपर वाले लेवल पर रखा है, इसको ज्यादा होता है, इसको बाजी ज्यादा प्यार करती है, इसको भाई ज्यादा प्यार करते हैं, हर बात इससे है, हमें हमसे क्यों नहीं। कई मैंने अपने चर्च में, ये मेरे चर्च की खुराक है, ये मेरी और मेरी कलीसिया की खुराक है कि हमें अपने अंदर से उस हसद की लानत को, स्पिरिट को दूर करना है जो हमें रूहानी तरक्की करने से रोक रही है, जो हमें मसीह की रफ़ाकत में बढ़ने से रोक रही है, उसकी उस मोहब्बत को हमारे अंदर ज़ाहिर नहीं होने दे रही। इस हसद की स्पिरिट को हमने खत्म करना है अपने चर्च से, अपनी जिंदगियों से, अपने घरानों से। जब ये स्पिरिट हमारे अंदर नहीं रहेगी तो मेरा ईमान है कि हम बढ़ोतरी करेंगे, हम बढ़ते जाएंगे उस मसीह यीशु की रफ़ाकत में। ये हसद जो है ना, ये हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। हम किसी को अच्छा खाते नहीं देख सकते, अगर खाते हैं, अगर उसको पहनते हुए देखा है तो हम चाहते हैं इसके साथ कुछ उल्टा हो जाए, या इसके साथ कुछ उल्टा कर दिया जाए, इसके लिए बुरी सोच रखना शुरू कर देते हैं। ये हमारी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पौलुस रसूल उस कलीसिया से, उन खातमों से बात कर रहा है कि तुम अभी तक जिस्मानी हो, इन चीजों का पीछा करते हो। जब हमारे अंदर हसद की क्राउड ज्यादा होती है, हसद का तहश ज्यादा होता है, तो हम दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर उस दिल में रखते जाते हैं और फिर वो जो हसद की स्पिरिट वो की झगड़े में बदल जाती है, एक झगड़े की सूरत में कायम हो जाती है। हमें आज इस साल में, इस आखिरी संडे में, मैं चाहती हूँ कि मैं और आप सब, हमारे घराने इस हसद की स्पिरिट को खत्म करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि जो हमने मांगना है, जो हमें अच्छा लग रहा है, हम खुदा से मांगे। जब वो देता है तो उसका जो दिया वो कसरत से है, उसमें कोई कमी नहीं। वो कभी भी किसी चीज को कम नहीं देता, हमेशा कसरत से देता है और आसमान को खोल कर देता है। जब हम दूसरी चीजों से जिस्मानी होते हुए जिस्मानी चीजों से हसद करते हैं, तो अगर हम रूहानी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कंपटीशन रखता होगा कि अगर ये 1 घंटा दुआ करता है तो क्यों ना मैं 2 घंटे दुआ करूं, अगर ये 6 घंटे वर्शिप कर रहा है तो क्या मैं इससे बढ़कर वर्शिप कर सकता हूँ। कभी हमने इस तरह की जो स्पिरिट्स है अपने अंदर नहीं रखी। अगर एक खादम जिसकी दुआ सुनी जा रही है, जिसके पास रुपया पैसा है, गाड़ी है, अच्छी कलीसिया है, अच्छा चर्च है, तो अगर खुदा ने उसको प्रोवाइड किया है तो उसका क्या राज है, उस राज को खुदा से जाने, उस राज को खुदा से जाने, ताकि खुदा आपको वो तरीका सिखाए, वो आपके अंदर स्पिरिचुअल जो उसकी स्पिरिट है उसको कायम करे, ताकि हम जिस तरह उसको खुदा ने सरफराज किया है या किसी को तरक्की दी है, हम उस तरक्की के राज को जानकर खुद भी सरफराज हो सके। यही नहीं कि बल्कि जलते रहे, सड़ते रहे, बड़बड़ाते रहे और अपने कदमों को पीछे करते रहे कि नहीं यहाँ पर मेरी जगह नहीं है, यहाँ पर लोग मुझे पसंद नहीं करते, या यहाँ पर मेरी कोई कदर नहीं है, मुझे रद्द किया जाता है। एक खुदा रद्द किए हुए को ही चुनता है। जो इंसानों की नजर में इज्जत नहीं पाते, खुदा हमेशा उनकी इज्जत करता है।
ان کو چنتا ہے. خدا ان کے لیے آیا ہے, گناہگاروں کے لیے وہ آیا ہے. یہاں پر وہ نجات لوگوں کے لیے نہیں آیا جن کے پاس پہلے ہی نجات ہے, جو پہلے ہی اسپرچولی طور پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں. خدا ان سے کیا چاہے گا؟ خدا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے آیا ہے, ہم جیسے رد کیے ہوئے لوگوں کے لیے آیا ہے, تاکہ ہم اس کی بلیسنگ کو ریسیو کر سکیں, تاکہ ہم دنیا کے روحانی نہ رہے بلکہ جسمانی نہ رہے بلکہ روحانی ہو جائیں, روح سے ممور ہو جائیں, روح سے بھر جائیں ہم لوگ. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ابھی تک تم جسمانی ہو, اور تم جسمانی نہ ہوئے اسی طریقے سے چلتے ہو جس طرح سے ایک نارمل انسان چلتا ہے. اگر ہم ایک اچھے جو کہتا ہے کہ میرے اندر حسد نہیں ہے, یہ میرے اندر لالچ نہیں ہے, یہ میں لڑتا نہیں ہوں, لیکن وہ صرف اس مسئلہ پر جھوٹ بولتا ہوگا, جب وہ اس چرچ میں آ کر جھوٹ بولتا ہوگا, اس کی بیک گراؤنڈ خدا جانتا ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں, ہمیں ایک دوسرے کی بیک گراؤنڈ کو جاننے کی ضرورت نہیں. وہ اس کا اور اس کے خدا کا کنٹیکٹ ہے. اگر وہ حسد کر رہا ہے, اگر وہ اس گناہ میں مبتلا ہے, تو اگر آپ کو پتہ چل چکا ہے تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے کہ خدا اس کو برکت دے, خدا اس اسپرٹ کو, اس ناپاکی قوت کو اس کی زندگی سے ترک کرے, خدا اس کو بلیس کرے, خدا اس میں سے جھگڑے کی لعنت کو دور کرے. جھگڑا آج کل ہر ایک زندگی میں ہے, اچھواسی زندگی میں زیادہ پایا جاتا ہے. ابلیس جو ہے میاں بیوی کی زندگیوں کو خراب کر رہا ہے, وہ ان کے اندر اس جھگڑے کی لعنت کو قائم کرتا ہے تاکہ یہ ہر وقت جھگڑتے رہیں, تاکہ ان کا دھیان اپنے مسیح یسوع کی طرف نہ ہو, یہ اس کے کلام کو نہ جانے, ان آیتوں پر اپنی زندگی کا مطالعہ نہ کریں جو خدا کے کلام ہمیں بیان کرتا ہے, بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہماری ناراضگی رہتی ہے. ہم لڑتے ہیں, ہم جھگڑتے ہیں, کبھی کسی بات سے, کبھی چرچ کی بات سے, کبھی روپے پیسوں سے, کبھی اور طریقوں سے. اگر میں چاہتی ہوں کہ ہم جتنے بھی یہاں پر شادی شدہ جوڑے ہیں, جب ہماری ازواجی زندگی مضبوط ہوگی تو ہمارے گھرانے بھی مضبوط ہوں گی, ہماری نسلیں سوراور ہوں گی. پھر ابلیس ہم سے تھرتھرائے گا, وہ ہمیں اپنے گھیرے میں نہیں لے گا بلکہ ہم اس ابلیس کو اپنی ایڑی کے نیچے کچلیں گے, جس نے آج ہر ایک گھر کو تباہ کیا ہوا ہے, آج ہر ایک زندگی کو خراب کرنے کو ہے. اس حسد اور جھگڑے کی لعنتوں کو اپنی زندگیوں سے دور کیجیے میرے عزیزوں. یہ سال آپ کے لیے باعث برکت ہے, یہ زندہ کلام میرے اور آپ کے گھرانوں کے لیے ہے, آپ کی زندگیوں کے لیے ہے, تاکہ ہم اس کلام سے سیر اور سودہ ہوں, ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. کلام میں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کے تابع رہو, اور میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے تابع رہے, نہ بیوی شوہر پر پریشرائز ہو, نہ شوہر بیوی پر, بلکہ ہر بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ہر بات کو طریقے سے کرنا چاہیے, خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ہر بات میں, ہر کام میں خدا کی مرضی کو بجا لانا چاہیے, تاکہ ہمارے اندر سے ہماری ازواجی زندگیاں جو ہیں وہ مضبوط ہو, اور جھگڑے کی لعنتیں, قوتیں جو ہیں وہ یسوع کے نام سے جاتی رہیں. آج ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے, پھر ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے, پھر فیملیاں مضبوط ہوں گی, پھر ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو جائیں گے, کیونکہ ہم اس کلام کے مطابق. میں جب رات کو, ہم لوگ گجرات میں تھے, اور وہاں پر بہت اچھے خادم ہیں جنہوں نے میری بہت اچھی رہنمائی کی. میں جب بھی زیادہ افسردہ یا کچھ میں پریشانی ہوتی ہے تو ہم اکثر چلے جاتے ہیں اور ان سے گفتگو میں کلام کو بہت سیکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا, وہی بات میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں, اگر آپ اپنی زندگی کا مطالعہ نہیں کر رہے کہ ہمارے حالات کس طرح کے ہیں, ہماری زندگی کس طرح کی ہے, ہمارے بچوں کی زندگی کس طرح ہے, تو اس کلام کی آیتوں پر اپنی زندگی کا مطالعہ کریں, ان ورڈز کو دیکھیں کہ یہ میری زندگی پر کیا اثر کر رہی ہے, یہ میری زندگی میں کس طرح کی تبدیلی کو لاتی ہے.
کس طرح کا رنگ جو ہے ہم اس رنگ میں رنگتے ہیں کہ نہیں، یا اس برکت کو یہیں پر چھوڑتے ہیں. تو آج کی اس آیت پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں واقعی ہے، یا یہاں پر میں کھڑی جھوٹ بول رہی ہوں، یا خدا نے جو کلام بخشا ہے وہ ہماری زندگیوں میں غلط ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ غلط ہے. یہ ہماری زندگیوں میں جو ہے کمی ہے، اور کمی بہت زیادہ ہے، حسد اور جھگڑے کی. ہمیں چاہیے آنے والے سال میں ہم اس کمی کو نکال پھینکے اپنی زندگیوں سے، اپنے گھرانوں سے، اپنی روشوں سے، اپنی سوچوں سے. نئی سوچوں مانگیے، محبت کو مانگیے، رفاقت کو مانگیے کہ خداوند یہ میری زندگی میں 2024 جو آج کا سنڈے کا دن ہے، آج اس کلام سے ہم ان زندگیوں اپنی زندگی سے اس لعنت کو، اس حسد کی، اس جھگڑے کی قوت کو ہم کینسل کرتے ہیں، تاکہ جب ہم 2025 میں انٹر ہوں تو یہ ہمارا پیچھا نہ کرے، یہ ہماری روحانی زندگی کو خراب نہ کرے. جو ہمیں خداوند تیرا روح ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، لیکن یہ جو کمی ہم میں ہے یہ ہمیں روک لیتی ہے، ہمیں چرچ آنے سے روک لیتی ہے، ہمیں خادمین سے گفتگو کرنے سے روک لیتی ہے، ہمیں کلام سننے سے روک لیتی ہے، اس پر عمل کرنے سے روک لیتی ہے. تو میرے عزیزوں میں چاہیے کہ ہم اس کلام پر غور کریں، اس حسد کی لعنت کو اپنی زندگیوں سے دور کریں. جب یہ حسد بڑھتی ہے تو ہماری بدن کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ حسد کرنے سے ہڈیاں جو ہے نا وہ بھوسا ہو جاتی ہیں، یہ کمزور پڑ جاتی ہیں. اور کسی نہ کسی بات پر تو ہمارے اندر اس حسد کا نقطہ ہی ہوگا جس سے ہماری ہڈیاں جو ہیں جو کمزور ہیں. یہ نہیں کہ آپ لوگ ہی بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. یہ کلام آپ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے. جب خادم یہاں پر سنا رہا ہوتا ہے اس کا روح اس کو بھی سکھا رہا ہوتا ہے. اور یہ جو اسپرٹ ہے ہماری زندگیوں سے جانی چاہیے. ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر جانیں. دیکھیں کہ اگر یہاں پر کھڑا جو گا رہا ہے، یہاں پہ چاہ رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے، اس کے بولنے سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں صرف اپنے آپ کو پرسائٹ نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کی کمزوری میں اس کا سور بننا چاہیے. پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی کمزوری میں اس کا سہارا، اس کی مدد بننے کی ضرورت ہے. تو اگر ہماری کلیسیا میں کمزور ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم رد کیے ہوئے ہیں، ہمیں اپروچ نہیں دی جا رہی، ہمیں آگے نہیں لے کر جایا جا رہا، تو جو دوسرے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان لوگوں کی سپورٹ کریں، وہ ان لوگوں کو بھی خدا کی آواز کے لیے تیار کریں، خدا کی راہوں کے لیے تیار کریں. جسمانی طریقے سے زندگی نہ گزارے بلکہ روحانی طریقے سے گزارے. ہم روح سے ممور لوگ ہونے چاہیے. ہماری زندگی میں اس کا روح جو بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ ہر بات پر، ہر قدم قدم پر ہمیں جو ہے سکھاتا ہے، ہمیں جو ہے ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں مضبوطی اور دلیری عنایت کرتا ہے. اس کا روح جب ہماری روحوں کے ساتھ ملتا ہے، آہیں اور سسکیاں بھرتا ہے. تو یقین جانیں کہ وہ میری سسٹر ہیں جن کی منسٹری وزیر آباد میں ہے، اور وہ اس قدر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ بس جیسے ہی ان کے الفاظ سٹارٹ ہے تو ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. پوری ٹیم کی، پوری کلیسیا کی. پہلے لوگ پینتیکوسٹل کلیسیا کو رونے والی کلیسیا بھی کہتے تھے، لیکن آج ہمارے آنسو خشک ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جسمانی طور پر جو باتیں ہیں وہ زیادہ ہیں، روح کا بہاؤ کم ہے. جبکہ روح کا بہاؤ ہمارے اندر زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہم سسکیاں اور آہوں کے ساتھ اپنے باپ سے شفایات کریں، اس سے اس مدد کو مانگیں. کہیے کہ باپ تیرا روح میری روح کے ساتھ ملے تاکہ ہم اس اسپرٹ کو، اس ناپاکی قوت کو اپنی زندگیوں سے ترک کریں، تاکہ یہ ہمارا پیچھا نہ کر سکے.
یہ ہماری زندگی کو خراب نہ کر سکے، یہ ہمیں روحانی ترقی کرنے سے جو روکتی ہے، یہ آج سے ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے۔ ہمیں تیری محبت ظاہر ہونی چاہیے، کیونکہ تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ اس کی محبت تھی کہ اس نے آپ کے اور میرے لیے اپنے اس اکلوتے کو بخشا ہے، تاکہ ہم نجات پا سکے، ہم رہائی پا سکے، ہم توبہ کریں اور خدا کی طرف اپنے رجوع کو کریں، اپنا چال چلن مسیح یسوع کی مانند کریں۔ وہ کمال ہے، وہ بھی مثال ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری مانند بنو، تو ہمیں اپنے یسوع کی مانند بننا ہے۔ ہم جب نئے نئے خدمت میں آئے تو ہمیں سکھایا گیا کہ اگر آپ ایک ہفتے میں یا ہر روز ایک چھوٹی چھوٹی بھی کمی کمزوری کو دور کریں گے تو 30 دن ہے اور 30 کمی کمزوریاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ چلی جائیں گی اور ہم مکمل طور پر روحانی ہو جائیں گے۔ اور ہم نے ان چیزوں کو فالو کیا۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی اٹھ کر ہمیں کوئی خدا کے کلام کی بات کو تنبیہ کرتا تھا تو ہم اس سے سیکھتے تھے، اور آج ان چیزوں کو سیکھ کر یہاں پر کھڑے ہیں۔ جی نہیں اینو سکھا لو، اینو کچھ نہیں آتا، اپنے سے بڑا نہ بنے۔ خدا کو بڑے بننے والے لوگ بالکل نہیں پسند، وہ ہمیشہ چھوٹے اور خاکسار لوگوں کو پسند کرتا ہے، جو اس کی حضوری میں ڈرتے کامتے ہوئے آتے ہیں، جو اس کی آواز کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا اور پسند کرتا ہے۔ جو اپنا آپ دکھاتے ہیں ان کو ہرگز نہیں پسند کرتا ہو، اور جو کہتا ہے ایک یہ اندر بعد میں اینا نہیں پسند کرتا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں آج کی آیت پر اور آج کے زندہ بخش کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جسمانی نہیں رہنا بلکہ روحانی ہونا ہے۔ اگر ہم اوپر پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم اس کی برداشت نہ کر سکتے۔ کہ ہم میٹھی میٹھی باتوں سے کلام کو سیکھتے ہیں۔ بڑا اچھا سنایا جج قادر نے، آج تک بڑا چنگیا کرنا سی۔ جب کڑوی باتیں آتی ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آج تک انہیں پتہ نہیں کہڑیاں کرنا سنا آتی ہیں۔ آج سے شاید انہوں سارے راستہ پتا سی کہ انہیں سن سنایا، لیکن خدا عظیم اور رحیم خدا ہے، وہ جلدی کسی کے پردوں کو فاش نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ ان حرکتوں سے باز نہ آئیں، ان عادتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ان پردوں کو فاش بھی کر دیتا ہے، وہ ان راز کو کھول بھی دیتا ہے۔ تو اسی لیے سخت غذا، ٹھوس غذا لینے کی عادت ڈالیے تاکہ وہ ٹھوس غذا ہمیں مضبوط کرے۔ ہم اتنے بڑے، ہم دودھ پی کے تو اپنے پیٹ کو نہیں بھر سکتے۔ جب تک اچھی 1-2 روٹیاں نہ کھائیں، اچھا سارا سالن نہ کھائیں، تب تک ہمارے پیٹ نہیں بھرتے۔ اسی طرح کلام کی بھی خوراک کو زیادہ لیں تاکہ وہ کلام سے ہم سیر و سودہ ہو، شادمانی حاصل کریں اور روح سے ممور ہوتے چلے جائیں، روح سے بھرتے چلے جائیں، تاکہ یہ کلام ہمارے وسیلہ سے ہمارے گھرانوں میں بھی برومند کرے۔ یہاں پر ہم سنیں اور اس کلام کو اپنے گھروں میں لے کر جب شیئر کریں تو وہیں پر وہ سن کر اس کلام سے برکت کو رسیو کر سکیں۔ یہ کلام یہیں تک نہ چھوڑا کریں۔ میں بار اور ہر بار کہتی ہوں، اس کلام کی خوراک کو گھروں تک لے کر جایا کریں، برکت کو گھروں تک لے کر جایا کریں، تاکہ یہ آپ کے خاندانوں میں اثر کرے، تاکہ یہ جو آج کی حسد اور جھگڑے کی لانتیں ہیں ان کو توڑے۔ اگر یہاں پر پیرنٹس ہیں تو بچوں کو بتائیں، اگر بچے ہیں تو جا کے پیرنٹس کو بتائیں کہ آج ہم زندہ بخش کلام کی خوراک کو اس قدر لے کر آئے ہیں اور یہ کمزوری ہمیں پائی جاتی تھی، تو آج ہمیں جانا ہے کہ ہمیں اس سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔